اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتا ہے جس میں امن و امان ہو، محبت و آشتی ہو، ہمدردی اور یگانگت کی فضا ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ تمام انسان امن و سکون کی زندگی بسر کریں، کسی سے کسی کو شکایت نہ ہو۔ انسانی معاشرے کا جو بہترین تصور قائم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں ابنائے جنس کی سچی محبت ہو، وہ آپس میں شیر و شکر کا ہو کر رہے، ایک دوسرے کے دست بازو بن کر رہے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نیک اور پاک تمنا کو حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور وہ کون سا عزت ہے جس کے فقدان کی وجہ سے یہ مطلوبہ ماحول پیدا نہیں ہو رہا، جس کی تمنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی اہم عناصر کی شاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن ان تمام ناصر عوامل کا تجزیہ کیا جائے تو بنیادی عنصر دیانت ہی ثابت ہوگا۔ ہمیں باور کرنا چاہیے اور یقین کہ یہ فرشتوں کا ماحول انسانی بستی میں اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب دیانت کی ملداری ہو اور معاشرے کا ہر فرد دیانت کی صرف وصف کی سختی سے پابندی کرتا ہو۔ آپس کے لین دین کے معاملوں میں دیانت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص معاملات میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اتنا ہی اہتمام کرے جتنا وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی تمنا یا جدوجہد کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تمام انسان دوسروں کے حقوق پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، یعنی جس کسی پر جتنا حق پہنچتا ہو اس سے پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ رتی ادا کر دیں، تو ہم اس سے دیانت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس معنی میں امانت کا لفظ بھی ادا ہوتا ہے۔ انسان کے تعلقات دوگنا ہیں، ایک اپنے خالق کے ساتھ، دوسرے اپنائے جنس کے ساتھ۔ اس میں شک نہیں کہ تیسرے نمبر پر کائنات تمام دوسری مخلوقات کو بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام جو کہ کامل اور مکمل اور ابد تک کے لیے ہے اور ایک ناقابل تبدیل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اسلام میں ہر وہ چیز اور ہر وہ عنوان موجود کے جو قابل غور و فکر ہو سکتا ہے اور جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں تک دیانت کی وصف اور اس کے اثرات کا تعلق ہے، اس کا زیادہ اہتمام خالق ارض و سما اور ابنائے جنس کے ساتھ تعلقات ہی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیانت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اخلاص اور جاں فشانی کے ساتھ اس کے شریعت پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص شریعت الہی کو امانت سے تعبیر کیا ہے جو انسانوں کے سپرد کی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خلافت عرض کی اس امانت کو انسانوں، زمین اور پہاڑوں کے آگے رکھا تو ان میں سے کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوا، اور یہ سب اس سے ڈرے مگر انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری دیانت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام اچھے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو لوگ بھی نیک و صاف کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، انہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نمونہ اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ نامکمل ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ یہاں اخلاق کا ہر وصف مکمل، مفصل اور حد سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اوصاف میں دیانت کا وصف ابتدا ہی سے نمایاں رہا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس وصف کا حوالہ دے کر مخاطبین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اکثر پیغمبروں کی صفت میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار قاصد ہوں۔ ترجمہ ہے کہ جو پیغام مجھے اللہ سے ملا ہے وہ دیانت اور امانت کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف اس حد تک نمایاں تھا کہ نبوت سے پہلے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی دیانت دار کہتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض لیں۔ چند روز بعد اس شخص تقاضے کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے۔ انہوں نے تعمیل حکم کی، لیکن کچھ کھجوریں ویسی عمدہ نہ تھیں جیسی اس نے دی تھیں۔ اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کھجوریں
لینے سے انکار کرتے ہو؟ وہ شخص بولا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمایا یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ اپنے خالق و مالک اور اپنے رب کے ساتھ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی شریعت پر عمل کریں اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے ابنائے جنس یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ دیانت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ہم بے کم اور کاس پورے کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم ارشاد ہے سورۃ النساء میں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچا دیا کرو۔ ہم پر سب سے بڑا فرض ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ ان کی حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کرے، یعنی یہی دیانت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں۔ اچھے اور دیانتدار انسان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام حقوق پوری امانت داری کے ساتھ ادا کریں۔ کسی نے کئی چیز امانت رکھوائی ہے تو اسے اسی طرح واپس کیا جائے۔ ماتحتوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا ادا کیا جائے۔ ملازمت کی شرائط کے مطابق اپنا فرض ادا کیا جائے۔ تجارت میں خرید و فروخت کی جو اسلامی آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے۔ اگر قوم اپنا قائد چن لے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام باتیں دیانت کے تقاضوں میں شامل ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو انسانی معاشرے میں جو بھی افراتفری نظر آتی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جن کے کردار کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے وہ دیانت کے اصول پر پوری طرح کاربند نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ دیانت کو اپنے معاملات میں اسے سنگ بنیاد بنا لے۔ اگر ایسا ہو تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور مملکت خداداد پاکستان جنت بن جائے گی۔